জি, আপনারা ইতমিনানে গোলমাল করবেন না, সব চুপচাপ শুনানে বসে যান। মৌলানার সামনে আপনাদের চলে এসেছেন, যার দিকে আপনারা চেয়েছিলেন চাতক পাখির মতো, উনি আপনাদের সামনে চলে এসেছেন। আপনারা হাল্লা গোল্লা না করে ইতমিনানে, যদি কাউরে দাওয়াত থাকে চুপচাপ করে চলে আসবেন। জি, আসসালামু আলাইকুম। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اس کو ہٹوا دیں تو سب صحیح ہو جائے گا، اس کو ہٹوا دیجئے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو مائک کی اب ضرورت کیا ہے؟ اب کیا ہے؟ پیچھے ہٹوا دیجئے، اسی لیے تو ہم نے قرآن ہٹوائے تھے کہ اس کو ہٹوا دیجئے۔ جب تک یہ رہے گی وہ لوگ نہیں مانیں گے، ہم کو معلوم ہے نا، بڑے ضدی لوگ ہیں جھارکھنڈ اور بہار کے۔ اور اسٹیج پر اتنے لوگ بیٹھے ہیں کہ ڈر لگ رہا ہے کہیں گر نہ جائے۔ یہی سن سن کے تو پک گیا ہوں، کچھ نہیں ہوگا، 10 جگہ پر اسٹیج گر چکا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه
وهو في الآخرة من الخاسرين. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم استلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس اجلاس کے صدر محترم، مدرسے کے صدر محترم اور اس مدرسہ جامعہ تعلیم الاسلام کے سیکریٹری ذاکر حسین صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اس مدرسے کے اساتذہ کرام، مدرسہ کمیٹی کے ذمہ داران، دیگر علاقوں سے آئے ہوئے موقر و معزز علماء کرام، سیراسین ضلع صاحب گنج جھارکھنڈ اور اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے کافی تعداد میں اس اجلاس میں شرکت کیے ہوئے ہمارے نہایت ہی محترم سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، کئی سال پہلے سیراسین کی سرزمین پر کبھی میں آیا تھا اور کئی سالوں کے بعد مجھے سرزمین پر پھر دوبارہ آنے کا موقع مل رہا ہے۔ یقیناً خوشی و مسرت کی بات ہے۔ مجھ سے پہلے بھی آپ نے بہت سے علماء کو سنا ہے اور انہوں نے اپنے عنوان پر، اپنے موضوع پر بہت ہی خوبصورت اور اچھی تقریریں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ مدرسے کی غرض و غایت اور مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اجلاس کے درمیان میں کسی اچھے خطیب کو بلا کر مدرسے کا تعاون کرایا جائے اور آپ ہی کے اس تعاون سے اور آپ ہی کے اس مدد سے اور چندے سے آپ کے اس ادارے کے اساتذہ کا خرچ اور بچوں کی، طلباء کی پڑھائی اور لکھائی کا انتظام ہوتا ہے۔ کووڈ-19 یعنی کورونا کے آنے کے بعد پھر لاک ڈاؤن ہوا اور اس لاک ڈاؤن کے بعد مدرسوں کی کمر ٹوٹ گئی اور اساتذہ کو صحیح سے تنخواہیں بھی نہیں مل سکیں، سبھی پریشان رہے، اس میں مدارس اسلامیہ بھی پریشان ہوئے، بہت سے مدرسے تو بند ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے پھر ایک فضا ہموار کی اور ایک اچھا موقع دیا آپ لوگوں کو
ادارے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں تقریر بھی کرتا رہوں گا، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی مدرسے کا تعاون کرنا چاہے تو آ بھی سکتا ہے، اور میرے پروگرام کے بعد بھی راستے بند نہیں ہوئے ہیں، مدرسے کے تعاون کے لیے راستے آپ کے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ میرے پروگرام کے بعد بھی مدرسے کا تعاون کریں، بغیر کیے ہوئے نہ جائیں، یہ سوچتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ اس وقت کرونا کے بعد مدرسوں پر ایک بہت بڑا امتحان آیا ہوا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ یہ بند ہو جائیں، اگر بند ہو جائیں تو قرآن و حدیث کی نشر و اشاعت پر ایک اثر پڑے گا، اس کی دعوت و تبلیغ پر ایک اثر پڑے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ جو اسلام کے قلعے ہیں یہ مدارس، ان کی حفاظت فرما اور ان مدرسوں کو چلانے کے لیے اسباب مہیا فرما۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ مذہب اسلام یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے بارے میں دو ٹوک یہ کہہ دیا ہے، بے لاگ یہ کہہ دیا ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر اگر کسی دوسرے راستے کو تلاش کرو گے تو وہ راستہ قبول نہیں کیا جائے گا، ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر جو کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا، جو کوئی دوسرا دھرم تلاش کرے گا، جو کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ راستہ اس کا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آدمی جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ قرآن کی آیت ہمیں کلیئر کر رہی ہے، صاف اشارہ کر رہی ہے کہ اسلام ہی اللہ رب العالمین کی نظر میں محبوب اور پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے دوسری جگہ فرمایا اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اس آیت نے بھی کلیئر کر دیا اسلام ہی اللہ کو پسند ہے۔ لیکن اسلام کے ماننے والے بھی اب بہت سی خرافاتوں میں داخل ہو گئے ہیں، اور چور دروازوں سے بہت سی چیزوں کو اسلام کا نام دے کر انہوں نے اسلام کے ماننے والوں کے اندر رائج کر دیا، حالانکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کے اندر نکاح ہے لیکن بارات نہیں ہے۔ اسلام کے اندر باپ کی وراثت میں سے بیٹی کو حق ہے کہ دیا جائے، لیکن جہیز کا تصور نہیں ہے۔ بہت سی خرافاتیں مسلمانوں میں داخل ہو گئی ہیں، اسلام میں نہیں۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، اسلام کے اندر وہ خرافاتیں داخل نہیں ہوئی ہیں، اسلام کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر وہ چیز رائج ہو گئی ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس لیے قرآن کی تیسری آیت پڑھنے جا رہا ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے کون سا دین پسند کیا ہے اور کس اسلام سے، کس دین سے اللہ راضی ہوا ہے؟ وہ جو سچا اسلام ہے، وہ جو نبی اکرم نے دیا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے دین کو کمپلیٹ کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، اپنی نعمتیں ہم نے پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج میں تمہارے دین اس اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔ اللہ اس اسلام سے راضی ہوا جو اسلام جناب محمد رسول اللہ نے دیا، اور جس کا نبی سے تعلق نہیں ہے وہ چیزیں اسلام نہیں ہیں۔ مسلمانوں میں تو ہو سکتی ہیں لیکن اسلام کے اندر نہیں۔ غصہ تب آتا ہے جب کوئی شخص اپنی طرف سے رائج کردہ چیزوں کو اسلام کا نام دے دیتا ہے۔ عید میلاد النبی اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کوئی دین کے نام پہ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ غصہ آئے۔ تعزیہ داری، لاٹھیاں چلانا، کربلا کی جنگ لڑنا، اپنے آپ کو لہو لہان کرنا، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جب کوئی اسلام کا نام لے کر ان ہتھ کنڈوں کو استعمال کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ غصہ آتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں ہر قسم کے اسلام سے نہیں، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو دین آپ نے دیا لوگوں کو، جو اسلام آپ نے دیا لوگوں کو، میں اس اسلام سے راضی ہو گیا، اسی دین سے میں خوش ہو گیا ہوں۔ ایک چیز اور سمجھ لیجئے، اللہ نے اسلام کی تعریف کی ہے۔ کوئی من چلا ایسا ہو سکتا ہے کہ توڑ مروڑ کر میری تقریر کو پیش کر دے اور اپنے نیوز چینل پر دکھا دے کہ مولانا نے اسلام کے علاوہ سارے دھرموں کا کھنڈن کر دیا۔ دیکھیے یہ مولوی کتنا بدماش ہے، دیکھیے یہ مولوی کتنا کمینہ ہے، یہ سارے دھرموں کی برائیاں کر رہا ہے۔ کیونکہ آج کل توڑ مروڑ کر باتیں پیش بہت کی جانے لگی ہیں۔ میں نے کہا اسلام، میں نے کہا اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دھرم اختیار کرے گا، دین اختیار کرے گا، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا اسلام کے علاوہ دوسرے دھرم کا کھنڈن کر رہے ہیں، ان کے لیے میں یہ بتا دوں کہ اسلام ہی سارے نبیوں کا دین رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور عیسیٰ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی، جتنے بھی رسول، جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے، سارے نبیوں کا دین اسلام تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پسند کیا ہے۔ اور برا نہ مانیے گا، سری کرشن جی کا بھی دھرم اسلام تھا، رام چندر جی کا بھی دھرم اسلام تھا۔ آپ اس کو عربی زبان میں دیکھیں گے تو برا لگے گا، لیکن اسلام کا ٹرانسلیٹ اور اسلام کا ترجمہ جب سنسکرت میں کریں گے اور اس کا مطلب ہوتا ہے سناتن دھرم یا شاشوت دھرم، تب آپ کو اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ آپ بھی سناتن دھرم اور شاشوت دھرم کو مانتے ہیں۔ جب سناتن دھرم آپ کا دھرم ہے تو سناتن دھرم ہی تو ہمارا دھرم ہے۔ ہم اس کو عربی میں اسلام کہہ دیتے ہیں اور سنسکرت میں اسی کو سناتن دھرم کہا جا سکتا ہے۔
اسلام کا معنی سلامتی والا اور شانتی والا، اور سناتن کا معنی بھی شانتی والا اور سلامتی والا۔ شاشوت کے معنی آسمان سے زمین تک سرکشت، جس کا ایک شبد بھی نہ بدلا گیا ہو۔ شاشوت کے معنی ہوتے ہیں ایسی پستک، ایسی کتاب کو ماننے والا جو آسمان سے آکاش سے دھرتی تک آئی ہو اور اس کا ایک شبد بھی نہ بدلا گیا ہو۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارا دھرم شاشوت دھرم ہے، کیونکہ آسمان سے اتاری ہوئی کتاب قرآن ہے جو زمین پر نازل کی گئی ہے، اور اس کا ایک لفظ بھی آج تک ادھر سے ادھر نہیں ہوا اور نہیں بدلا گیا۔ آسمان سے زمین تک اگر آنے میں کوئی کتاب سکشم ہے، کوئی کتاب اگر سرکشت ہے اور پوری طریقے سے محفوظ ہے، اور کوئی قسم کھا کر گارنٹی کے ساتھ اگر اس بات کا ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر سکتا ہے کہ وہ کون سی کتاب ہے جو آسمان سے اتری ہے اور زمین پر آئی ہے اور آج تک وہ سرکشت ہے اور اس کا ایک شبد بھی نہیں بدلا گیا، تو وہ صرف قرآن ہے، وہ صرف قرآن ہے، وہ اونلی قرآن ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات صرف مسلمان دھڑلے سے کہہ سکتا ہے، مولوی جرجیس ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہے۔ تو ہم بھی شاشوت دھرم کے ماننے والے ہیں۔ اسلام سب کا دھرم ہے۔ اسلام آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک جتنے بھی نبی آئے سب اسی دین کو لے کر آئے۔ اسی لیے اللہ نے کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا، اور لاسٹ میں کہہ دیا کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دنیا والوں کے لیے جو چیزیں دی ہیں، جو اسلام پیش کیا ہے، اس اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو بھی مخاطب کر کے فرمایا اے نبی، میں نے آپ کو کوئی نیا دین، کوئی نیا دھرم دے کر نہیں بھیجا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ مت کہیے کہ میں نیا دین یا میں نیا دھرم لے کر آیا۔ کوئی بھی آدمی آپ پر ایمان نہیں لائے گا جب آپ یہ کہو گے کہ ہم نیا دین، نیا دھرم لے کر آئے ہیں۔ آپ یہ مت کہیے، ہم نے آپ کو نیا دھرم دیا ہی نہیں ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوئی نیا دین نہیں دیا ہے، نیا دھرم نہیں دیا ہے۔ ہم نے آپ کو وہی دھرم، وہی دین دے کر بھیجا ہے جس دین کو، جس دھرم کو دے کر میں نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ جو دین، جو دھرم نوح علیہ السلام لے کر گئے تھے، جو پیغام ہم نے نوح کو دیا تھا، والذی اوحینا الیک، اس کے بارے میں ہم نے آپ کی طرف وحی کر دی، آپ کی طرف میں نے پیغام دے دیا تھا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو دھرم آپ سے پہلے نوح لے کر آئے، وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور نوح کے بعد ابراہیم اس دنیا میں آئے، اللہ نے وہی دین دے کر ابراہیم کو بھی بھیجا۔ ابراہیم کے بعد موسیٰ آئے تو اللہ نے اسی دین کو، اسی دھرم کو دے کر موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا۔ موسیٰ کے بعد عیسیٰ آئے تو اسی دین کو لے کر گئے تھے جو دین میں نے آپ کو دے کر بھیجا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے یہ کہو کہ میں نیا دھرم اور نیا دین لے کر نہیں آیا۔ ہمارا دین تو منو کا دین ہے، ہمارا دھرم تو منو کا دھرم ہے، نوح علیہ السلام کا دھرم ہے۔ ہمارا دھرم تو ابراہیم علیہ السلام والا دھرم ہے۔ ہمارا مذہب تو وہی ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ لے کر آئے تھے۔ آپ تو لوگوں کو جوڑنے آئے ہیں، توڑنے نہیں ہے۔ آپ سب کو یہ بتائیے کہ لوگوں، تم نے نوح کے دھرم کو بدلا، تم نے ابراہیم کے دھرم میں چینجنگ کی، تم نے موسیٰ اور عیسیٰ کی شکشاؤں کو بدل ڈالا۔ جب تم نے ایک ایشورواد میں بہوش پوجا کو شامل کر لیا، جب تم نے ایک اللہ کی عبادت میں بہو دیووادیت، بہت سے دیوی اور دیوتاؤں کی پوجا کو شامل کر لیا، جب تم نے ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ جب تم نے بہت سے خداؤں کی پوجا کرنا شروع کر دی، تو اللہ نے اصلی دین جو ابراہیم کا، نوح کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا تھا، اس کی کا مول عرق، اس کا ایسنس، اس کا نچوڑ، اس کا خلاصہ ہم نے آپ کو دے کر بھیجا ہے۔ آپ کوئی نیا دین لے کر نہیں گئے ہیں، آپ سے پہلے بھی ابراہیم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ اسی دین کو لے کر گئے ہیں۔ لیجئے، ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے بھی معاملہ صاف کر دیا ہے۔ یہ اسلام
वही है जो आपके यहाँ मनु लेकर आए थे। आपके अंदर इतनी हिम्मत है, किसी मीडिया वाले में इतनी हिम्मत है जो ये कह दे कि कुरान और इस्लाम भी वही है जो हमारे कृष्ण और रामचंद्र जी लेकर आए थे। मौलवी जर्जीस में इतनी हिम्मत है, वो ये डंके की चोट पर कह सकता है कि हमारा धर्म वही है जो मनु का है, हमारा धर्म वही है जिसका आदेश और जिसके कानून को कृष्ण जी और रामचंद्र जी ने नाफिज किया था। हमारा धर्म वही है। अब बताइए, अपने दिल के अंदर जगह देने वाले हम हैं या आप हैं? आपको अपने दिल में बिठाने वाले हम हैं या आप हैं? आओ फैसला करें। इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। आओ निर्णय करते हैं, फैसला करते हैं। आपके अंदर ज्यादा गुंजाइश है हमें अपने दिल में बिठाने की, या मेरे अंदर ज्यादा गुंजाइश है आपको अपने दिल में जगह देने की? आओ फैसला करते हैं। हमने तो कह दिया कि इस्लाम कोई नया धर्म नहीं है। हमने तो कह दिया यही धर्म नूह यानी मनु लेकर आए थे। यही धर्म इब्राहिम, जिसको आपकी किताबों में ब्राह्म कहा गया, वही लेकर आए थे। ये वही धर्म है जिसको आपकी किताबों में मोसेस, मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। ये वही धर्म है जिसको आपकी किताबों में ईशु, जीसस, ईसा अलैहिस्सलाम का नाम दिया गया है, जो ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। आइए इसकी बुनियादी जो चीजें जिस पर आप उंगली उठाते हैं, आइए मैं उन 5 चीजों को भी आपके सामने रख देते हैं और एक एक करके बताते हैं कि इस्लाम का जो मूल अर्क है, इस्लाम की जो बुनियाद है, इस्लाम की जो इमारत खड़ी है, इस्लाम का जो ढांचा जिस इमारत पर खड़ा है, जिसकी 5 बुनियादें हैं, इन 5 सुतूनों पर पूरा का पूरा इस्लाम टिका हुआ है। आइए ये 5 चीजों का सबूत हम आपकी किताबों से भी देते हैं। आप जिस धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये मूल कर्क, ये 5 बुनियादी चीजें आपके धर्म के अंदर भी शामिल हैं। जो उठ जाए उसको आप भगा दीजिए, एकदम उसको भगाइए। तो जो यहां से उठेगा उसको दोबारा मत आने दीजिए और भगाइए। आप पहले आके बैठ जाएंगे और फोटो खींचेंगे, भाग जाएंगे। वो 5 चीजें देखिए क्या हैं। वअन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दात यौमिन इस्तला अलैना रजुलुन शदीदु बयाद अस-सयाबि व शदीदु सवाद अश-शा'r ला युरा अलैहि असरु सफर व ला यारिफु मिन्ना अहद हत्ता जलस इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फासनद रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वज़अ कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि व क़ाल या मुहम्मद अख़बिरनी अनिल इस्लाम क़ाल अल इस्लाम अन तशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह वअन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुक़ीमस सलाह व तुअतियज़ ज़कात व तसूम रमज़ान व तहुज्जल बैतैन इस्तताअत इलैहि सबीला। हजरत उमर इब्न खत्ताब कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की मजलिस में बैठे हुए थे, मैं भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था। बैनमा नहनु इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये देखो, ये कब्र में पैर लटके हैं, भाग रहे हैं। और ताज्जुब देखो, सीधे हाथ में चप्पल है, उल्टे हाथ में बोतल है पानी। देख नहीं रहे वो? ये सुनने आए, इतनी सी बात नहीं सुनाई दे रही। अरे बिठा लो यार इनको, बेचारों को वहीं बिठा लो। अरे कहाँ जा रहे हो चाचा? बुढ़ियान तो सो गई होंगी, अब क्या करोगे वहां जाके? बैठ जाओ यहीं। बैनमा नहनु इंद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के रसूल के पास बैठे हुए थे। सहाबा का मजमा था, सहाबा का एक गिरोह था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। हम बैठे हुए थे नबी अकरम के पास। इस्तला अलैना रजुलुन शदीदु बयाद अस-सयाब। अचानक एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। अचानक एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया।
پہلے بتا دوں یہ آدمی نہیں تھا، یہ ایک فرشتے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام. لیکن اللہ کے رسول کیا، حضرت عمر کیا کہتے ہیں، ہم کو ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا. جبریل انسانی شکل میں آئے تھے، ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا. اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، کپڑے بہت زیادہ وائٹ سفید پہنے ہوئے تھا. کپڑے کیسے تھے؟ اجلے، بہت زیادہ سفید. پتہ یہ چلا کہ فرشتوں کا لباس سفید ہے. بہت سے لوگ پتہ نہیں ہرے کپڑے پہنتے ہیں، پگڑیاں بھی ہری باندھتے ہیں. ان سے پوچھو کہاں سے لائے، کہتے گنبد خضرا، مدینے کا گنبد ہرا ہے، اس لیے ہماری لگتا ہے شاید اسی سے انہوں نے بھی اپنا گنبد ہرا کر لیا. یہ حدیث بتلا رہی ہے فرشتوں کا لباس، پسندیدہ لباس کیا ہے؟ وائٹ. شدید و سواد الشعر، کپڑے بہت زیادہ سفید اور بال کیسے تھے؟ بہت زیادہ کالے. شدید و سواد الشعر، بال بہت زیادہ کالے تھے. پتہ یہ چلا کہ نیچرل بال کالے ہی ہونا بہتر ہے. اگر کالے بال سفیدی میں بدل جائیں تو ان بالوں میں صرف مہندی تو لگائی جا سکتی ہے، مہندی تو لگائی جا سکتی ہے داڑھی میں اور سر کے بالوں میں، اور ان بالوں کو مہندی کے رنگ سے تو رنگا جا سکتا ہے، لیکن اور کوئی کیمیکل اس میں نہیں لگایا جا سکتا. گارنیئر، نشا اور کیا کیا چلتا ہے دھوکہ دینے کے لیے، اپنے بالوں کو کالا کر لیتے لوگ. حدیث کے الفاظ ہیں جو دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنی عمر چھپانے کے لیے اپنے بالوں کو کالا کرے گا. سود اللہ وجہہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس کے چہرے کو کالا کر کے اٹھائے گا. اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ دنیا میں اپنی عمر سے لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا. کس کے لیے کالے بال کرتے ہو؟ صرف مہندی لگائی جا سکتی ہے بالوں میں بس. اب تو نوجوانوں کے بال بھی بڑے عجیب طریقے کے، یہاں سے کالے، یہاں سے براؤن، یہاں سے ہرے، لگتا ہے جیسے کانگریس کا پرچار کر رہے ہیں. کیسے اسٹائلش بال، یہاں سے کچھ، یہاں سے کچھ، یہاں سے کچھ، یہاں سے کچھ. یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ جبرائیل امین جو انسانی شکل میں آئے تھے ان کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے اور بال بہت زیادہ کالے تھے. شدید بیاض الثیاب و شدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر، سفر کا کوئی نشان ان کے اوپر نہیں دکھائی دے رہا تھا. دور سے تو آئے تھے، دور سے تو آئے تھے، لیکن دور سے آنے والا تو مسافر ہوتا ہے، لیکن سفر کا کوئی نشان نہیں دکھائی دے رہا تھا. اچھا یہ کہاں کا رہنے والا ہمیں پتہ نہیں، اس کا مطلب باہر کا ہے. اچھا باہر کا ہے تو اتنی دور سے اگر آیا ہے تو اس کے کپڑے پراگندہ ہونا چاہیے، بالوں میں مٹی ہونا چاہیے، کپڑے گندے ہونا چاہیے سب، لیکن کپڑے چمک رہے ہیں، بال کالے ہیں، چہرے پہ رونق ہے. یہ دور سے آیا بھی ہے لیکن وَلَا يَعْرِفُ مِنَّا حَقٍّ، ہم میں سے کوئی آدمی اس کو پہچانتا بھی نہیں ہے. اگر آس پاس کا ہوتا تو کوئی تو جانتا ہے کہ فلاں گاؤں کا ہے، فلاں محلے کا، لیکن کوئی جانتا بھی نہیں. تم جانتے ہو نہیں، تم جانتے ہو نہیں، سب نے منع کر دی، ہم نہیں جانتے. وَلَا يَعْرِفُ مِنَّا حَقٍّ، ہم میں سے کوئی اس کو پہچان بھی نہیں رہا تھا. یعنی دور سے تو آیا تھا لیکن مسافر کے جو نشان ہوتے ہیں وہ نشان اس کے جسم پر سفر کا نہیں پایا جا رہا تھا. ہم میں سے کوئی آدمی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آیا اور آتے ہی نبی اکرم کے پاس بیٹھ گیا، آیا اور آتے ہی محمد رسول اللہ کے پاس بیٹھ گیا. اور بیٹھنے کی سٹائل بھی دیکھو، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اس نے اپنے دونوں گھٹنوں کو اللہ کے رسول کے دونوں گھٹنوں سے ملا لیا. اس نے اپنے دونوں گھٹنوں کو اللہ کے رسول کے دونوں گھٹنوں سے ملا لیا. اللہ کے رسول بھی ویسے بیٹھے تھے جیسے اتحیات میں ہم لوگ بیٹھتے نا، اتحیات للہ وسلم، ایسے بیٹھے تھے. تو یہ جبرائیل آئے اور یہ بھی ایسے ہی بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنوں سے نبی کے گھٹنے ملا لیے، ٹیک دیا. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اپنے دونوں
घुटनों को नबी के घुटनों से टेक दिया, ववज़ा कफ़ैही, और अपनी दोनों हथेलियों को, ये दोनों हाथ हैं, ववज़ा कफ़ैही अला फ़ख़िज़ैही, अल्लाह के नबी की दोनों रान पर यहाँ रख लिया, यानी ऐसे बैठ गए। अल्लाह के रसूल की रान थी, यहाँ दोनों हाथों को रख लिया, ऐसे बैठ गए। पता ये चला कि अगर कोई शागिर्द अपने उस्ताद के साथ ऐसे बैठना चाहे तो इससे बुरा नहीं मानना चाहिए। कोई शागिर्द अगर कोई मसला समझना चाहे या कुरान की कोई आयत या हदीस अपने उस्ताद से पढ़ना चाहे तो वो इस तरीके से अपने उस्ताद के सामने बैठ सकता है, अपने दोनों हाथों को उस्ताद की दोनों रान पर रखकर कोई हदीस मालूम कर सकता है, कुरान की कोई आयत पढ़ सकता है, सीख सकता है। वो भी आकर बैठ जाते हैं, अपने दोनों घुटनों को नबी के घुटनों से मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को नबी के दोनों रान पर रख लेते हैं। वक़ाला या मोहम्मद, और डायरेक्ट कहते हैं ऐ मोहम्मद, या रसूल अल्लाह नहीं कहा, या नबी अल्लाह नहीं कहा, सीधे नाम लिया, या मोहम्मदु अखबिरनी अनिल इस्लाम, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस्लाम के बारे में लोगों को बताते हैं तो मुझे भी बताइए कि इस्लाम किसे कहते हैं, इस्लाम क्या है, इस्लाम के बारे में मुझे भी बताइए। जब नाम ले रहे हैं जिब्राइल आए मोहम्मद, तो सहाबा समझे कि वाकई ये कहीं दूर का आया हुआ है, इसीलिए तो इतना ऐसे बोल रहा है, मोहम्मद बताओ इस्लाम क्या है, सबको समझा रहे हैं, मुझे भी समझाओ। इसका मतलब ये आदमी मुसलमान नहीं लग रहा है, कोई और है, समझना चाहता है। सारे सहाबा सोच रहे हैं, कोई नहीं समझ रहा है कि जिब्रील है, कोई नहीं जान रहा है कि जिब्रील है। वो तो अल्लाह के रसूल ने बाद में बताया था, अतदरूना मनिस्साइल, क्या तुम जानते हो ये सवाल करने वाला कौन? जब जिब्रील पूछ के चले गए तब अल्लाह के रसूल ने पूछा था, क्या तुम जानते हो ये कौन थे जो सवाल कर रहे थे? साहबा ने कहा, कुल तो अल्लाह व रसूलु आलम, हजरत उमर ने कहा अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते। तो अल्लाह के नबी ने कहा, हुआ जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, ये जिब्रील थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखलाने आए थे, खुद सीखने नहीं आए थे, तुम्हें समझाने आए थे, पूछ खुद रहे थे लेकिन बताना तुम्हें चाहते थे कि देख लो इस्लाम ये है, ये जिब्रील। ये तो बाद में पता चला। अच्छा अब देखो, हजरत उमर बैठे हैं, बड़े बड़े साहबा वहां बैठे हैं और जिब्रील आ गए हैं और पता नहीं साहबा कोई जिब्रील है, इतने करीब का इल्म नहीं है, इतने करीब का साहबा को इल्म नहीं है। मेरे पास ये मौलाना बैठे और मुझे मालूम नहीं कि ये कौन है। सोचो मेरे भाइयों, ये ज़िम्नन बातें आ गई। तो वला यारिफु मिन्ना हत्ता जलसा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फासनदा रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वज़ा कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि व क़ाला या मुहम्मदु अख़बिरनी अनिल इस्लाम। अपने दोनों हाथों को अल्लाह के नबी की दोनों रान पर रख लिया और कहने लगा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताइए इस्लाम किसे कहते हैं, इस्लाम क्या है? क़ाल अल इस्लामु अन तशहदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस्लाम ये है, इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई पूजा योग्य नहीं, वो अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इस बात की गवाही दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इन दोनों चीजों को एक जोड़िएगा, यानी कलमे तौहीद क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसमें तौहीद भी है और नबी अकरम की रिसालत का सबूत भी है। ये कलमा तौहीद भी है और कलमा शहादत भी है, इसमें गवाही भी दी जा रही है और तौहीद का इकरार भी किया जा रहा है। पहली चीज, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वतुकीमस्सलाह, और दूसरी चीज नमाज कायम करना। वतूतियज़्ज़का, और तीसरी चीज अल्लाह के नबी ने बताई तुम ज़कात दो।
اللہ نے تمہیں جو مال دیا اس میں سے پوری پوری زکات نکالو، وتصوم رمضان، اور چوتھی چیز آپ نے بتائی کہ رمضان کے مکمل پورے مہینے کے روزے رکھو، اور پانچویں چیز آپ نے بتائی وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، حج کرو، خانہ کعبہ کی زیارت کرو، اگر وہاں تک جانے کی طاقت ہے تو۔ ان پانچ چیزوں کو اللہ کے نبی نے بتایا، یہی اسلام کی بنیاد ہے اور اسی پر پورا اسلام ٹکا ہوا ہے، اسی پر اسلام قائم ہے۔ ان پانچ چیزوں کو مجھے بتانا ہے کہ جو اسلام کے اندر یہ پانچ چیزیں ہیں وہی سناتن دھرم کے اندر بھی ہیں، وہی شاشوت دھرم کے اندر بھی ہے، وہی اسلام، وہی ہندو دھرم کے اندر بھی ہے۔ اس لیے اسلام ایک ہی ہے، وہ ہندو بھائیوں کا بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، یہودیوں کا بھی ہے، مسلمانوں کا بھی۔ آئیے قرآن کیا کہتا ہے؟ جو کلمہ تمہیں بتایا گیا لا الہ الا اللہ، قرآن کہتا ہے آئے مسلمانوں یہ تمہارا اکیلا کلمہ نہیں ہے، تم سے پہلے جتنے بھی نبیوں کو، رسولوں کو کتابیں دی گئی، تورات دی گئی، زبور دی گئی، انجیل دی گئی، ان سب کا بھی یہی کلمہ تھا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ آئے نبی کہہ دو، آئے اہل کتاب، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، آئے اہل کتاب، آئے یہودیوں، آئے عیسائیوں، آئے تورات والو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، آؤ ایک ایسے میسج کی طرف، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ دیکھیے اللہ خود کہہ رہا ہے اے یہودیوں، اے عیسائیوں، آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی وہی کلمہ تمہارا بھی ہے اور وہی کلمہ ہمارا بھی ہے۔ یہ کلمہ ہمیشہ ایک رہا ہے، نبیوں کے حساب سے اس کا دوسرا جز بدلتا رہا لیکن پہلا جز کبھی نہیں بدلا۔ نوح علیہ السلام آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ، موسیٰ آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، محمد رسول اللہ آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ میں چینجنگ نہیں ہو رہی ہے، موسیٰ آ رہے تب بھی لا الہ الا اللہ، نوح آ رہے تو لا الہ الا اللہ، عیسیٰ آ رہے تو لا الہ الا اللہ، مول منتر میں کمی نہیں ہو رہی ہے، مول منتر نہیں بدلا جا رہا ہے۔ اسی لیے آج بھی مول منتر نہیں بدلا گیا، آج بھی مول منتر میں چینجنگ نہیں ہوئی ہے۔ آج بھی دیکھ لو یہودیوں کا بھی یہی کلمہ ہے، یہودیوں کا بھی یہی کلمہ ہے، بائبل میں اور عیسائیت میں تو صاف کہہ دیا ہے there is no God but God is only one، اللہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ مول منتر ہمارے ہندو دھرم کے گرنتھوں میں بھی نہیں بدلا گیا، مول گرنتھوں میں مول شکشا نہیں بدلی گئی۔ برہم سوتر میں لکھا ہے ایکم برہما دتیہ ناستے ناستے کنچن، ایک ہی برہما ہے، دوسرا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، قطعی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہی کلمہ ہے جو عیسائیت میں بھی ہے، ایک ہی کلمہ ہے جو یہودیت میں بھی ہے، ایک ہی کلمہ ہے جو ہندو دھرم کے اندر بھی ہے، ایکم برہما دتیہ ناستے، ایک ہی برہما ہے، دوسرا نہیں۔ اس برہانڈ کا رچیتا اور رچنا کار ایک ہے، اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے، کریٹر آف یونیورس ایک ہے، اس برہانڈ کا، اس نیلے جگت کا سوامی ایک ہے، اس پوری دنیا کو بنانے والا ایک ہے، دوسرا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے،
ہرگز نہیں ہے، قطعی نہیں ہے، یہ مول منتر کبھی نہیں بدلا گیا ہے، بلکہ اتھر وید کے اندر تو انکہی کے جملے آج تک موجود ہیں۔ جو پنڈت مرتا ہے تو مرنے سے پہلے اپنے بیٹے سے انکہی کے جملے ضرور کہہ دیتا ہے اور اپنے بیٹے کو سکھا دیتا ہے، لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پدم، لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پدم۔ ہائے میرے بیٹے، مرنے سے پہلے تو بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، ہائے میرے پتر، مرنے سے پہلے تو بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لینا، موکش پراپت ہو جائے گی، تیری مغفرت ہو جائے گی، تیری بخشش ہو جائے گی۔ ہرنے پاپن، جب تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا تو تیرے سارے پاپ مٹ جائیں گے، تیرے سارے پاپ ختم ہو جائیں گے، تیرے سارے پاپ مٹ جائیں گے۔ اتھروا وید کے کانڈ میں یہ بھی بات کہہ دی گئی ہے، لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پدم۔ اب کیا رہ گیا؟ یہ کلمہ ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی کلمہ کبھی نہیں بدلا گیا، اور آگے والا جملہ ہے وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی آخری نبی کی بشارت دی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آخری نبی کی بشارت دی، دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہر ایک نبی نے آخری نبی کے بارے میں بتایا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ۔ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے اللہ رب العالمین نے ان کو اس دنیا میں بھیجا تو ان سے ایک عہد لے لیا، اے نبیو، اے پیغمبرو، تم دنیا میں جا رہے ہو، تم دنیا میں جا رہے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری زندگی میں، تمہارے جیون میں، تمہارے پیغمبریت کے زمانے میں، تمہارے رسالت کے زمانے میں اگر میرے آخری نبی آ جائیں، ثم جاءکم رسول، پھر وہ ایک رسول آ جائیں، میرے آخری پیغمبر آ جائیں، مصدقا لما معکم، اور وہ ان باتوں کی تصدیق کریں، ان کی پشٹی کریں جو تمہارے پاس ہے، تو تم کیا کرو گے؟ پھر اللہ نے کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ہائے نبیو، ہائے رسولو، تمہاری زندگی میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم سارے کے سارے نبی مل کر محمد رسول اللہ پر ایمان لے آنا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ایمان ہی نہیں لانا بلکہ ان کی مدد بھی کرنا۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تم جاؤ اپنا مشن پورا کرو، لیکن محمد آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ پر ایمان لے آؤ۔ نبیوں کی نہیں چلے گی، اگر محمد رسول اللہ آ جائیں تو موسیٰ عیسیٰ کی بات ختم، اب محمد رسول اللہ پر ان کو بھی ایمان لانا پڑے گا، اور نبی جو پیغام لے کر گئے سارے نبیوں کو محمد رسول اللہ کی مدد بھی کرنا پڑے گی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، ویدوں میں تو اتنا زیادہ آیا ہے محمد نام کہ آپ ان کو گن نہیں پائیں گے، صرف ایک منتر کافی ہے۔ ایک چیز بتا دوں، اگیان ہیتو کرت موہمداندھکارم ناشم ودھایم ہتدو دیت وویکا، لوگوں جہالت کو ختم کرنے والی شخصیت اس دنیا میں آئے گی، اس کا نام محمد ہوگا، وہ لڑے گی، جہالت سے لڑے گی، اندھیرے سے لڑے گی، یعنی محمد جہالت اور اندھیرے سے لڑیں گے، پھر محمد رسول اللہ جیت جائیں گے اور اندھیرا ہار جائے گا، جہالت ہار جائے گی، محمدان دھکارم ناشم، پھر محمد سارے اندھیرے کو، جہالت کو ختم کر دیں گے، محمدان دھکارم ناشم، اندھیرے کو، جہالت کو ناش کر دیں گے، مٹا دیں گے۔ یہاں نام محمد آ رہا ہے، محمد آ رہا ہے، اے تسمن ننترے ملے چاچار سمنویتا مہامدتی خیات ششاکا سمنویتا، لوگوں محمد اس دنیا میں آئیں گے، اتی خیاتی، ان کی بڑی شہرت ہوگی، ان کو لوگ بہت زیادہ پہچاننے والے ہوں گے، ان کا بڑا نام لیا جائے گا، سمنویتا، وہ سب کو برابر کی نظر سے دیکھیں گے، ان کی نظر میں کوئی چھوٹا نہیں ہوگا، ان کی نظر میں کوئی بڑا نہیں ہوگا۔ یہ لیجئے، محمد کا نام بھی بہت سی جگہوں پر آیا ہے۔ ایک چیز ہو گئی،
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. 5 چیزوں میں ایک چیز کا ذکر آپ کے سامنے آ گیا. یہ اسلام ہے تو یہ ہندو دھرم کے اندر بھی یہ کہا گیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. سمدرا دوت اربن، آخری نبی کی کو کیا کہا گیا؟ سمدرا دوت اربن، سب کے لاسٹ میں آئیں گے. مدرا سمدرا مہر لگائیں گے، مدر مانی مہر، سمدرا مہر لگانے والے ہوں گے دوت رسولوں پر. عربن عرب کے اندر آئیں گے، وہ سارے رسولوں پر مہر لگا دیں گے. یعنی جتنے نبی آنا ہوں گے آئے، محمد کے آنے کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ سارے نبیوں پر مہر لگا دیں گے. مہر کب لگتی ہے؟ آپ نے کوئی چیز لکھی اور پورا جب لکھ لیا تو لاسٹ میں مہر لگا دی. مہر کا مطلب کیا ہے؟ جو لکھنا تھا لکھ دیا، اب مہر یعنی اب مکمل ہو گیا، ختم. عربی میں اسی لیے مہر کو کیا کہتے ہیں؟ ختم، یعنی لکھا جانا ختم. مہر لگ گئی، اب کچھ نہیں لکھا جائے گا، سیل پیک. اسی لیے اللہ کے رسول کو کیا کہا؟ مدرت سمدرا دوت اربن، وہ سب کو مہر لگانے والے ہوں گے، یعنی سب سے آخر میں آئیں گے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. مطلب 1 گھنٹے تک تو آپ صحیح سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے. اور صحیح بھی، آدمی کتنی دیر بیٹھے گا بھائی؟ مغرب کے بعد سے بیٹھتا ہے، 12 بجے آپ ٹائم دیں گے تو ظاہر بات ہے کتنا سنے گا وہ. ایک اور چیز سنیے، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. ایک چیز ہو گئی. چلیے، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، تم نماز قائم کرو. یہ دوسری چیز جو اللہ کے نبی نے بتائی. اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ نماز. اب دیکھیے، نماز جو اسلام نے بتائی ہے، یہی سناتن دھرم کی دوسری چیز ہندو دھرم میں بھی ہے. اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا. ہر نبی کو وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. یہ قرآن کی آیت ہے. آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے ہم نے ان کو وحی کی تھی، ہم نے ان کو حکم دیا تھا فعل الخیرات، صدقہ اور خیرات کرنے کا، وإقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنے کا، وإیتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے کا. قرآن کلیئر کر رہا ہے صرف مسلمانوں پر نماز فرض نہیں ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے ہم نے ان کو بھی یہ حکم دیا تھا فعل الخیرات، صدقہ کرنا، وإقام الصلاۃ نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ دیتے رہنا. موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ہی دے دیا فَاعْبُدُنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. فَاعْبُدُنِي، اے موسیٰ صرف کیول میری ہی عبادت کرو. ہے موسیٰ فَاعْبُدُنِي صرف میری ہی عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي اور صرف میری ہی عبادت کے لیے نماز قائم کرو، میرے ذکر کے لیے نماز پڑھو. دیکھیے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر، قوم بنی اسرائیل پر بھی نماز فرض کر رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی حکم تھا. عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت سے، اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ. اے لوگو، میرے رب نے بھی مجھے حکم دیا ہے، میرے رب نے مجھے وصیت کی ہے، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں نماز پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ دیتا رہوں. دیکھ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا کہہ رہے ہیں اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ. مجھے بھی اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا. یعنی عیسائیوں پر بھی نماز فرض، یہودیوں پر بھی نماز فرض.
दुनिया में जितने भी नबी आए सब लोगों को हुक्म कि नमाज पढ़ते रहना, फ़िअल खैरात सदका करते रहना, नमाज पढ़ते रहना और ज़कात देते रहना। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम जो अपने बेटे को बार बार नसीहत करने में बड़े मशहूर हैं, कुरान ने उनकी नसीहतों को बहुत बार उछाला है। फरमाया कभी लुकमान अलैहिस्सलाम ये कहते हुए नजर आते हैं, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाहि शैआ इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, ऐ मेरे बेटे शिर्क मत करना, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। कहीं अपने बेटे से लुकमान अलैहिस्सलाम कहते हैं या बुनैया ला तमशी फिल अर्दि मरहा, ऐ मेरे बेटे जमीन के ऊपर अकड़ के मत चलना, ऐ मेरे बेटे जमीन के ऊपर सीना तान कर अकड़ के मत चलना, घमंड के साथ मत चलना, तकब्बुर के साथ मत चलना। और यही लुकमान अलैहिस्सलाम है जो अपने बेटे को हुक्म दे रहे हैं, या बुनैया अक़िमिस्सलाह, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम करते रहना, ऐ मेरे बेटे नमाज पढ़ते रहना। अब आप देख लीजिए, आदम से लेकर नबी अकरम तक जितने भी नबी आए, अल्लाह ने सारे नबियों पर नमाज को फर्ज करार दिया है। और मैंने आयतें पढ़ के बता दिया, मूसा पर भी, ईसा पर भी, और मूसा और ईसा से पहले आने वाले नबियों पर भी नमाज फर्ज थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो ये कहा करते थे, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐ अल्लाह मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब पर तेरी हुकूमत है। ऐ अल्लाह ये सब तेरे लिए है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी 20 साल की तकरीरी जिंदगी के अंदर, मेरी 20 साल की तकरीरी जिंदगी के अंदर इतनी कुरान की आयतें मैंने किसी जलसे में नहीं पढ़ी जितनी आज मैंने पढ़ी हैं। और मैं समझ गया कि कुरान की आयतें जहां पढ़ी जाती हैं वो आपको पसंद ही नहीं है। जब तक प्राइम मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टरों का नाम ना लिया जाए तब तक आपके जलसे में खूबसूरती ही नहीं आती है। और माफ करना, वो चीजें अब मैं छोड़ चुका हूं या छोड़ने जा रहा हूं, इसलिए कि मुझे ये देखने को मिला है कि उन चीजों से सिर्फ एक ही पार्टी को फायदा हो रहा है, सिर्फ एक ही पार्टी को फायदा हो रहा है। और मीडिया इसीलिए मेरी बातों को उछाल उछाल कर दिखला रहा है। उसकी नजर में ये नहीं है कि ये जीते ये जीते, मीडिया सिर्फ हमें इसलिए दिखा रहा है कि वो ये दिखाकर ये साबित करना चाहता है कि देखो ये तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा है, इसलिए हिंदू भाइयों तुम एक प्लेटफार्म पे आ जाओ। ये दिखाकर वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, मुझे इस्तेमाल कर रहा है। आज तक भी दिया है, आज तक भी चैनलों पे आया है मेरे फोटो के साथ, आज भी दिखाया गया है। वो सिर्फ एक आदमी को फायदा पहुंचाना चाहता है, मुझे भी दिखाकर एक आदमी को फोकस कर रहा है और एक पार्टी को वो लाना चाह रहा है, क्योंकि उसकी तरफ से हड्डियां डाल दी गई हैं। इन देशी कुत्तों के सामने हड्डियां डाल दी गई हैं और उस हड्डियों में ऐसी लज्जत है कि उन हड्डियों को इतनी गालियां सुनने के बावजूद ये छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैंने तर्क कर दिया, छोड़िए, क्यों मैं किसी पार्टी को फायदा पहुंचाऊं। मैं जानता हूं मेरे भाइयों ऐसा वो क्यों कर रहा है, और ऐसा उकसा कर वो मुझे और उकसाना चाह रहा है कि मौलवी और मुसलमानों से अपील करे। जितना ये मुसलमानों को अपील करेगा उतना ही हमारे हिंदू भाई एक प्लेटफार्म पे आएंगे। ये इनकी गहरी चाल है, इनकी साजिश है, इसलिए इनकी साजिशों को हमें नाकाम करना है। आपको कुरान और हदीस सुनना तो सुनो और नहीं सुनना है तो जाइए, आपको जिसको जाना हो वो जाए। तो मेरे प्यारे साथियों सुनिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी कहा क्या, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती। तो सारे नबियों पर नमाज फर्ज थी। अब आप कहोगे जब सारे नबियों गए और उनकी उम्मतों ने नमाज पढ़ी तो मौलाना साहब हिंदू भाइयों में नमाज कहाँ है। हिंदू भाइयों में तो नमाज इतने स्पष्ट है कि आप ताज्जुब करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 6 और मंत्र नंबर 10 उठाइए।
श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय नंबर 10 और मंत्र अध्याय नंबर 6 और मंत्र नंबर 10 पढ़िए, उसमें पूरी नमाज है। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थित एकाकी अच्युतातिमा निराशीर परिग्रह अग्निमीले महिदेवस्य सवितु परिष्टुति वसुर्दयमाना नैसुपथराय अस्मान। अब क्या रह जाता है? जब तुम योग करो, पूजा करो, ईश्वर के सामने खड़े हो, इबादत के लिए खड़े हो, तो पूरे शरीर का योग करो। योगी यूपी वाला नहीं, योगी पूरे शरीर का योग करो। पूरे शरीर का योग सिर्फ नमाज में होता है। देखिए ये अल्लाहु अकबर, ये खड़े हैं आप, अल्लाह, ये जो हाथ हिला रहे हैं ना, ये पॉजिटिव रेजेस इसमें दौड़ रहे हैं, ये हाथ की एक्सरसाइज है। और ये हाथ जो ऊपर रखे हुए हैं आप, इसमें भी पॉजिटिव रेजेस वजन है, ये हाथ की एक्सरसाइज है। कभी आपको नींद आ जाए नमाज पढ़ते 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 पढ़ते, तो आप देखेंगे ऐसे हो जाएगा आपका हाथ, फिर ऐसे पढ़ेंगे। अभी महीना आ रहा रमजान का, तरावी पढ़िएगा, और जब इमाम साहब 1, 1.5, 2 पारा पढ़ेंगे तब आपको नींद आएगी पीछे। अल्लाह अकबर पढ़े, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, यहाँ तक गाड़ी सही चलेगी। उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं आपको भी पता नहीं होगा। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आखिरी वाला जुमला समझ में आएगा, युनफ़िक़ून यालमून तालमून। राजधानी एक्सप्रेस चल रही होगी, उनको कुरान ख़त्म करना है और अपनी रकम लेना है, तो वो तो यालमून तालमून चलेगा। और यहाँ पीछे जो लोग बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो यहाँ नियत बांधेंगे तो ऐसे कर। तो ये वजन पड़ रहा है, एक्सरसाइज ये है। कुछ लोग यहाँ भी नियत बांधते हैं, मैं वो नहीं कर रहा हूँ उन पर तनकीद, लेकिन यहाँ वजन पड़ता ही नहीं है। जो जैसा पढ़ रहा है पढ़े, हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन यहाँ वजन पड़ता ही नहीं है। आप देखिएगा पढ़ेंगे, गर्दन ऐसी होगी, हाथ नहीं छूट सकता। क्यों? ये हाथ नहीं छूटेगा। इधर जब हाथ रखेंगे ऐसे होगा, क्योंकि पॉजिटिव रेजेस हाथ में दौड़ रहे हैं। यहां एक्सरसाइज है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। उसके बाद आप रुकू में जाइए। देखिए अल्लाह के नबी का हुक्म क्या है, रुकू जब करो तो पीठ इतनी सीधी कर लो, बिल्कुल लेवल पे आ जाना चाहिए। पानी का भरा हुआ बर्तन, प्याला आपकी पीठ पर रख दिया जाए तो वो गिरने ना पाए। पीठ ऐसी, इतना कौन मौका देता है? यहाँ तो गए, अभी पीठ सीधी हुई भी नहीं, इतनी जल्दी हो गया सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, कौवे की चोंचे। रुकू, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फिर सजदा, फिर आपकी पैरों की उंगलियां, पैर ये दोनों आपके मुड़े हैं और उंगलियां इसकी मुड़ी हुई हैं। ये जो मुड़ी हुई हैं उंगलियां, इन उंगलियों से जो नसें खिंच रही हैं, यहां से खिंचाव दौड़ते हुए आपकी दिमाग, रीढ़ की हड्डी से होते हुए दिमाग की नस तक में जा रहा है। और सजदे में जब आप जाते हैं तो सर, माथा आपका जब जमीन पर होता है तो आपका ब्लड पूरी तरीके से आपके दिमाग तक पहुंच जाता है और ब्लड का सर्कुलेशन दिमाग की नसों को तर कर देता है। और 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाला, सजदा करने वाला कभी ब्रेन हेमरेज का शिकार नहीं हो सकता है। ये मेडिकल साइंस कह रही है, मेडिकल साइंस, क्योंकि सजदे में ब्लड वहां तक पहुंच जाता है जो आम हालात में खड़े खड़े खून का दौरान होते हुए खून का सर्कुलेशन आपका दिमाग तक नहीं पहुंच पाता। सजदे में आप जा रहे हैं, दिमाग की
تر دماغ کی رگوں میں بھی پہنچ گیا خون اور اس نے دماغ کو ہرا بھرا کر دیا. اس لیے 5 وقت کا نمازی جتنا دماغی ہوتا ہے اور جتنا برین مائنڈ ہوتا ہے میرے بھائیوں دماغی ہوتا ہے اتنا کوئی نہیں. اس لیے کہا سجدہ. اور دوسروں کی پوجا دیکھ لو, اس میں پورے شریر کا یوگ نہیں ہوتا ہے. اب تو یہ ہو ہی نہیں رہا ہے. کسی کو جہیز میں موٹر سائیکل مل گئی, چل رہا ہے, اپنی بیوی کو اپنی گاڑی پہ بٹھایا, سامنے ہنومان جی کی مورتی آ گئی. اب وہ بیچارہ چاہتا کہ ناراض نہ ہو جائیں لیکن گاڑی کھڑی کرنے کی فرصت نہیں ہے اس کے پاس. گاڑی ہاتھ ایسے بھی نہیں کر رہا ہے, آگے بڑھا ہے, آگے بڑھ گیا. اپنے بھگوان کو خوش کرنے کے لیے اتر بھی نہیں سکتا ہے, 10 کلو کی کھوپڑی ہلائی, بڑھ گیا آگے. کچھ لوگ ہیں جو بیچارے صحیح سے پوجا کرتے ہیں دھارمک طریقے سے, تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں جوڑ لیتے ہیں اور پھر مورتی کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں گایتری منتر, اوم بھوربھوہ سواہا تتسویتروریण्یم بھرگو دیوस्य دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیات. اب اتنا موقع کہاں ہے, لیکن یہاں صرف کھڑے کھڑے پوجا ہو رہی ہے, پورے شریر کا یوگ نہیں ہو رہا ہے. جبکہ پوجا کا طریقہ کیا بتایا, یوگی, پورے شریر کی یوگ ہو جائے, پورے شریر کی ایکسرسائز ہو جائے, اور پورے شریر کی ایکسرسائز صرف نماز میں ہوتی ہے. اب کچھ ہندو بھائی کرنے لگے ساسٹانگ. ساسٹانگ جانتے ہو کیا کرتے ہیں؟ اب ہم کیا بتائیں, اسٹیج پہ لیٹ کے تھوڑی بتاؤں گا. پٹ لیٹ جاتے ہیں, پٹ, چت ایسے ہوتا ہے اور پٹ ایسے ہوں, پھر اٹھتے ہیں سور کے ساتھ, اوم سوریائے نمہ. یہ ساسٹانگ نہیں ہے. میں کیسے سمجھاؤں میں اپنے ہندو بھائیوں کو, یہ ساسٹانگ نہیں ہے, یہ 20 ٹانگ ہے. ساسٹانگ کہتے ہیں 8 انگوں کو زمین پر رکھو, سا اشٹ انگ. جب اس کو ملائیں گے تو کیا پڑھیں گے, ساسٹانگ. سا مانی 7, 5 6 7 نہیں, سا 7. ہم آپ کے ساتھ گئے, ہم آپ کے ساتھ کھائے, ہم آپ کے ساتھ گھومے. اشٹ مانی 8, انگ مانی حصہ. 8 انگ 8 حصوں کو 8 حصوں کے ساتھ زمین پر رکھ کر ایشور کو, اپنے رب کو پرسن کرو. 8 انگوں کے ساتھ, یعنی 8 انگوں کو زمین میں رکھو. تو 8 انگ کب رکھے جاتے ہیں, سجدے میں. آپ دیکھ لیجئے, سجدے میں میں جاتا ہوں, آپ دیکھیے, گنیے تو ماتھا اور ناک کتنے ہوئے, 2. حالانکہ بخاری شریف کے اندر 7 اعضاء بتائے گئے ہیں, اس میں پیشانی اور ناک کو 1 جوڑا گیا ہے, 1. لیکن ہمیں 8 انگ دکھانا ہے, 8 انگ. ماتھا 1, پیشانی 1 اور ناک 2. کتنا ہوا, 2. اب دونوں ہاتھ سجدے میں, کتنا ہوا, 4. دونوں گھٹنا زمین پر, کتنا ہوا, 6. اور دونوں پیر زمین پر, کتنا, 8. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سا اشٹ انگ, یہ ہے ساسٹانگ. اور یہی کہہ رہی گیتا کہ 8 انگوں کے ساتھ ایشور کو پرسن کرو, یعنی سجدہ کرو. قرآن کریم میں بھی بہت سی جگہ کہا گیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاقِعِينَ, وَاسْجُدُوا, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو, سجدہ کرو. سجدے کو کی کیفیت اللہ کے نبی نے خود ہی بتائی. یہ ساسٹانگ ہے, یہ ساسٹانگ ہے. ہمارے ہندو بھائی جو پٹ لیٹ جاتے ہیں وہ ساسٹانگ نہیں ہے. گن لو 20 انگ ہوں گے زمین پر, تو ساسٹانگ نہیں, وہ تو 20 ٹانگ ہوا. 20 انگ رکھ رہے ہیں. یوگی جب پوجا کے لیے, ایشور کی بھکتی کے لیے کھڑے ہو تو پورے شریر کا یوگ کر لو. یوگی یجیت ستت ماتمانم, یوگی یجیت ستت ماتمانم رہسستھا, اور اس کو برابر پکڑے رہنا. ستت ماتمانم, ستت یعنی برابر پکڑے رہنا, کبھی مت چھوڑنا. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا نماز کبھی مت چھوڑنا. کرشن جی کہہ رہے ہیں ہے ارجن راس استھا, اگر ایک دن بھی چھوڑ دو گے
تو استھت نہیں رہو گے، اپنے دھرم پر ٹکے ہوئے نہیں رہو گے۔ اللہ کے نبی بھی یہ کہہ رہے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اگر ایک وقت کی بھی نماز تم نے قصدن عمدن جان بوجھ کر چھوڑ دی تو تم نے کفر کیا۔ میں کافر تو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کفر کیا، یعنی اپنے دھرم سے ہٹ جانے والا ایک کام تم نے کر دیا، دھرم پر استھت نہیں رہو گے۔ راس استھتا ایکاکی، ہائے ارجن جب ایشور کی پوجا کرنے کے لیے کھڑے ہو ایکاکی تو ایک طرف اپنا چہرہ کر لو، ادھر ادھر مت دیکھو، ایکاکی ایک ایشور کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور ایک طرف اپنا چہرہ کر لو، یچتاتما، اور اپنی آتما کو اسی طرف لگا دو، ادھر ادھر مت دیکھو۔ دیکھیے یہ ہندو دھرم میں ہے سینے پہ ہاتھ رکھ لو، ہمارے یہاں پر بھی ہے سینے پہ ہاتھ رکھ لو۔ ہندو دھرم ایسے کر لیتے ہیں بھائی اور ہم لوگ ایسے رکھ لیتے ہیں، سینے پہ وہ بھی رکھتے ہیں، سینے پہ ہم بھی رکھتے ہیں، وہ جوڑ لیتے ہیں ہم رکھ لیتے ہیں، فرق اتنا ہے۔ اب دیکھیے سمانتا کیا ہے، ایکاکی ایک طرف اپنا چہرہ کر لو، یچتاتما، اور اپنی آتما کو اپنے دل کو اسی طرف لگا دو، صرف ایک اللہ کی طرف اپنا دل لگاؤ، یعنی نماز کے بارے میں جب پڑھو تو ادھر ادھر مت سوچو۔ یہاں تو ساری باتیں نماز میں یاد آتی ہیں۔ ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، 4 رکعت نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا تو ایک مقتدی کھڑے ہو کے کہنے لگا امام صاحب آج آپ نے 3 ہی رکعت پڑھائی؟ امام صاحب کہتے نہیں میں نے 4 پڑھائی، وہ کہتا نہیں آپ نے 3 پڑھائی۔ امام صاحب نے اور نمازیوں سے پوچھا، سارے نمازی کہہ رہے ہیں نہیں 4 پڑھائی۔ امام صاحب کو غصہ آ گیا، اس آدمی سے کہنے لگے سارے لوگ کہہ رہے ہیں 4 پڑھائی، تو اکیلا کہہ رہا 3 پڑھائی، تیری بات مانوں یا سب کی؟ بولا میری۔ کہا کیوں؟ تمہاری بات کیوں مانوں؟ اس نے کہا میں سچ بول رہا ہوں۔ کہا یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں؟ کہا یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہا تو اکیلا سچ بول رہا، اچھا دلیل کیا تیری؟ کہنے لگا امام صاحب آپ ہمیشہ 4 رکعت پڑھاتے تھے، میری 4 دکانیں ہیں، میں ہر ایک رکعت میں ایک دکان کا حساب جوڑ لیتا ہوں، 4 رکعتوں میں چاروں دکانوں کا حساب جوڑ لیتا تھا، آج میں 3 ہی کا جوڑ پایا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں 3 رکعت پڑھائیے آپ۔ یہ ہماری نماز ہے۔ کوئی نہیں ملا مسجد میں اچھا سا امام رکھنے کی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں کہ اچھے سے عالم کو رکھیں، امام کو رکھیں، بس گاڑی چل رہی ہے۔ کوئی صاحب آ گئے، یہ حج کر کے آئے، ان کو کھڑا کر دیا مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے، اب امام صاحب نماز پڑھا رہے، اللہ اکبر، حاجی ہیں عالم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، اب جانتے ہو تلاوت کیسی ہو رہی؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ پڑھا جا رہا ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے نماز۔ اب وہ پڑھ ارے اب پڑھنا کیا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اب وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ لیجیے ہم پڑھ رہے ہیں۔ پورا گاؤں مل کر ایک امام کی تنخواہ متعین نہیں کر سکتا ہے، ایک اچھا سا قاری، ایک اچھا سا حافظ نہیں رکھ سکتا ہے، جو آیا اس کو پڑھا دیا، آگے بڑھا دیا۔ جاہلوں کے ہاتھ میں جب دین کی باغ ڈور دو گے تو یہی ہوگا۔ شاید آپ نے سنا ہوگا ایک دریا کے کنارے 4 آدمی مچھلی کا شکار کر رہے تھے اور چاروں جاہل تھے۔ نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، ایک نے کہا چلو سب لوگ نماز پڑھ لیں، ندی کے پانی سے وضو بنایا اور ایک کو امام بنا دیا اور 3 آدمی اس کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ امام صاحب کہتے ہیں قبلہ تو معلوم نہیں ہے کہاں ہے، کسی نے مشورہ دیا کہ اسی دریا کو قبلہ بنا لو، ندی کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ امام بھی جاہل، مقتدی بھی جاہل۔ امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، امام صاحب کی قرأت شروع ہو گئی، ظہر کی نماز میں زور زور سے تلاوت ہونے لگی۔ اب ظہر میں تو زور سے ہوتی نہیں، لیکن ظہر میں زور زور سے ہونے لگی، جاہل تھا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم کہنے والا تھا، گاڑی صحیح چلی،
اہدنا صراط بس اتنا ہی پڑھ پایا. اتنے میں ندی میں ایک مچھلی ایسی اٹھی اور اچھل کے جمپ لگا کے پھر ندی میں گھس گئی. جمپ لگایا اور ندی میں گھس گئی. امام صاحب کی نظر مچھلی پہ پڑ گئی ہے. اب امام صاحب نے اس مچھلی کو دیکھا سما. اہدنا صراط در دریا کھڑبڑ چیز. اب امام صاحب اسی میں کہہ رہے ہیں اہدنا صراط در دریا کھڑبڑ چیز. ارے دریا میں کیا چیز کھڑبڑ کھڑبڑ کر رہی ہے؟ اب پیچھے جو 3 مقتدی لگے تھے ان میں سے ایک بولا ارے امام صاحب کیا کر رہے ہو؟ ارے مچھلی ہوگی یا کچھوا، آپ نماز پڑھائیے، آپ کو کیا مطلب؟ دوسرا بولا امام صاحب چپ رہیے، نماز میں بولا نہیں جاتا. خود بول رہا ہے. کیا کہہ رہا دوسرا؟ امام صاحب نماز میں بولا نہیں جاتا. تیسرا جو تھا چپ چاپ، جو آخری بچا، کہتا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نہیں بولا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب جاہلوں کے ہاتھ میں دین کی باغ ڈور دو گے تو یہی ہوگا نا. امام بھی جاہل، مقتدی بھی جاہل. امام صاحب پڑھتے پڑھتے کہنے لگے در دریا کھڑبڑ چیز، دریا میں کیا کھڑبڑا رہی ہے؟ دوسرا بولا مچھلی ہوگی یا کچھوا، آپ کو کیا مطلب؟ دوسرا بولتا ہے بولا نہیں جاتا نماز میں، چپ رہو. تیسرا بولا اللہ تیرا شکر ہے لاکھ لاکھ کہ میں نہیں بولا. اور چاروں بول دیے اور سب سمجھ رہے ہیں کہ میری نماز. یہ ہماری نمازوں کا حال ہے. گیتا کہتی ہے چتاتما، اپنے دل کو، اپنی آتما کو اسی اللہ کی طرف لگا دو. ادھر ادھر مت دیکھو، اپنا دماغ، اپنی آتما، اپنی روح اللہ کی طرف لگا دو. یہ چتاتما. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا وَعَبُدُ اللَّهِ، احسان یہ ہے ان تعبد، کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو، اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اس طرح تم اللہ کی عبادت کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر یہ نہ سوچ سکو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو یہ تصور کر لو کہ وہ اللہ ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے، وہ اللہ ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے. یہ تصور اپنے اندر پیدا کر لو. ان تم یچتاتما، تم آتما کو اللہ کی طرف لگا دو. اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں کہ بالکل حضور قلب کے ساتھ اللہ کی طرف اپنے دل کو لگا کر نماز قائم کیجئے، نماز پڑھیے، نماز پڑھیے. پھر وید کیا کہتا ہے، گیتا کیا کہتی ہے؟ نراشیر، سارے دیوی دیوتاؤں سے نراش ہو جانا، اوپر والے سے نراش مت ہونا. پر گرا وہی جھولیاں بھرتا ہے، وہی سب کچھ دیتا ہے. یہی بات اللہ کہ نبی نے بھی فرمائی جو کچھ مانگنا اس سے مانگنا، کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا ہے. ایک بدو، ایک دیہاتی آیا، اے اللہ کے نبی مجھے بہت دور جانا ہے، راستے میں خطرناک جنگل ہے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے، سورج چھپنے سے پہلے پہلے مجھے اپنے گاؤں پہنچنا ہے. اگر سورج غروب ہو گیا، چھپ گیا اور میں جنگل میں پھنس گیا تو پھر جنگل میں خطرناک جانور ہمیں کھا جائیں گے، ہمیں ڈس لیں گے، پھر ہم رات کا سفر نہیں کر پائیں گے. اس لیے مجھے دور جانا ہے، ابھی جانا ہے. آپ کے پاس سے گزرا تو میں نے سوچا آپ سے 2 نصیحتیں سن لیں. اے اللہ کے نبی مختصر سے وقت میں مجھے 2 نصیحتیں کر دیجئے، مجھے 1-2 باتیں بتا دیجئے جس پر میں عمل کرتا ہوا چلا جاؤں. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اس کا سفر دور ہے، بہت لمبا سفر ہے، سورج چھپنے سے پہلے پہلے اس کو اپنے گاؤں میں پہنچنا ہے، ورنہ جنگل میں خطرناک جانوروں کا ڈیرا ہو جائے گا اور اس کو کھا جائیں گے. اس لیے اس کا زیادہ ٹائم نہ لے. آپ نے فرمایا تم جاؤ، جلدی سے یہاں سے چلے جاؤ، لیکن راستے میں جاتے ہوئے میری ایک نصیحت کو یاد رکھنا. آپ نے ایک ہی بات اس کو بتائی، فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ.
آئے میرے ساتھی جب تم جا رہے ہو تو جاؤ، لیکن اگر سوال کرنے کی ضرورت پڑ جائے، کسی سے مانگنے کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اللہ سے سوال کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر تمہیں کسی سے مدد لینے کی ضرورت پڑ جائے تو ایک اللہ سے مدد طلب کرنا، اللہ کے علاوہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، اگر چلتے چلتے جنگل میں تمہارے جوتے کا تلوا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کے لیے بھی کسی غیر کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا۔ جوتے کا تسمہ بھی تلوا بھی اگر ٹوٹ جائے تو وہ بھی تو ایک اللہ سے مانگنا، ایک اللہ سے کو پکارنا۔ دیکھ تنہائی میں اکیلے میں جہاں کوئی نہ ہو وہاں تیرا رب ہی تیرے کام آئے گا، تیرا پروردگار ہی تیرے کام آئے گا، اور کوئی تیری مدد نہیں کر سکے گا، اور کوئی تجھے نہیں بچا سکے گا۔ آپ خود ہی بتائیے، ایک آدمی زندگی بھر کبھی ڈائریکٹ اللہ کو نہیں پکارا، ڈائریکٹ اللہ کو پکارا ہی نہیں، کبھی نہیں پکارا ڈائریکٹ اللہ کو۔ نماز بھی پڑھتا تو بعد میں کہتا کہ پھلا بابا میری نماز اللہ تک پہنچا دو۔ کوئی بھی کام کرتا تو وہ اپنے باباؤں کو شریک کر لیتا، لیکن ایسا آدمی بیچارہ سفر کر رہا ہے، اپنی گاڑی چلا رہا ہے، اور اس کی گاڑی پہاڑوں سے گزرتے ہوئے گئی اور اچانک بریک فیل ہو گئے، اور یہ بیچارہ پہاڑی کے اوپر سے گرا۔ بیچوں بیچ میں ایک پیڑ تھا، یہ اس پیڑ پہ لٹک گیا، گاڑی نیچے گر گئی، آگ لگ گئی۔ اوپر دیکھتا ہے، پیڑ پہ لٹکا ہوا ہے، اوپر دیکھتا ہے تو اتنا اونچا پہاڑ ہے کہ چڑھ نہیں سکتا، اور نیچے جھانکتا ہے تو اتنی نیچی کھائی ہے، زمین ہے کہ یہ چھوڑ نہیں سکتا۔ اب کیا کرے، اب کیا کرے؟ اور کبھی زندگی میں ڈائریکٹ اللہ کو پکارا ہی نہیں ہے۔ آج کہہ رہا ہے، اوپر دیکھتا ہے، نیچے دیکھتا، ارے باپ رے باپ، اوپر چڑھ نہیں سکتا، نیچے چھوڑ دے تو ہڈی پسلیوں کا پتہ نہ چلے۔ اب کیا کہہ رہا، اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے۔ اللہ نے کہا فرشتوں ادھر آؤ، ادھر آؤ، اس سڑے ہوئے منہ سے دیکھو آج کیسی خوشبو آ رہی ہے۔ زندگی بھر کبھی ڈائریکٹ مجھ سے نہیں مانگا، آج ڈائریکٹ کہہ رہا اللہ مجھے بچا لے۔ اب فرشتوں نے کہا اللہ مجھے تو آج بھی دال میں کالا نظر آ رہا ہے، یہ دل سے نہیں پکار رہا ہے تجھے، ذرا اس کا امتحان لے لے۔ اللہ کہہ رہا اچھا ٹھیک ہے ابھی امتحان لیتا ہوں۔ اب سنیے، میں ایک اس کی عادت بتلا رہا ہوں، اب یہ مت پوچھنا کون سی حدیث میں ہے، ذرا غور کرنا۔ جس نے ڈائریکٹ کبھی اللہ کو نہ پکارا ہو، آج دیکھو کیسے پھنسا، اللہ مجھے بچا لے۔ اللہ نے کہا فرشتوں امتحان لیتا ہوں۔ اللہ نے کہا میرے بندے آج تو نے مجھے پکارا ہے، کہا اللہ یہاں کوئی کام ہی نہیں آ سکتا، تو ہی کام آ سکتا۔ اللہ نے کہا میرے بندے میں بچا لوں گا تجھے، ہیں بچا لے گا، لیکن میری ایک شرط ہے پوری کر دے۔ مرتا کیا نہ کرتا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ کہتا اللہ بتا کیا شرط ہے؟ ایک کیا 20 شرطیں بھی بتا، میں پوری کر دوں گا، تو مجھے بچا لے بس۔ اللہ نے کہا 20 نہیں، ایک شرط پوری کر دے۔ 20 کرے گا، لٹکا ہوا 20 شرطیں پوری کرے گا؟ کہا ایک شرط پوری کر دے میری۔ کہتا اللہ جلدی بتا کیا تیری شرط ہے؟ اللہ نے کہا بندے میری شرط یہ ہے کہ تو اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دے، میں تجھے بچا لوں گا۔ اوپر پکڑا ہے، لٹکا ہے، نیچے دیکھتا ہے، اللہ کہہ رہا تو چھوڑ دے میں بچا لوں گا۔ اب وہ پکڑے ہوئے پیڑ نیچے دیکھ، پھر اوپر دیکھتا اللہ بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن شرط بڑی تگڑی ہے، اگر میں نے چھوڑ دیا تو نیچے جب زمین پہ گروں گا تو یہ بتا کہ بچائے گا کیسے؟ اگر میں نے چھوڑ دیا تو بچائے گا کیسے؟ فرشتوں نے کہا دیکھ اے اللہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آج بھی تیرے بندے کو تیرے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا بندے میں کیسے بچاؤں گا یہ میں جانتا ہوں نا، چھوڑنا تیرا کام، بچانا میرا کام۔ نا پہلے تو بتا کہ بچائے گا کیسے۔
ضد کرتا گیا، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، آئرن کی کمی، پیاس کی شدت، بھوک سے نڈال، غشی آنے لگی، آٹومیٹک ہاتھ چھوٹ گئے، گرا زمین پہ، ہو گئی رام رام ستیہ۔ زندگی میں پہلی بار اللہ کو پکارا بھی تب بھی دل سے نہیں پکارا۔ اور سن لو، اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں یہ سوچنا بھی شرک اور کفر ہے کہ اللہ یہ کام کیسے کرے گا، اللہ کیسے یہ کام کر سکتا ہے، کیسے کرے گا۔ وہ اس وہم و گمان سے بھی پاک ہے جو اللہ کے بارے میں یہ سوچ لے کہ اللہ یہ کام کیسے کرے گا، سن لو کہ وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں۔ یہ نماز دنیا کے ہر مذہب کے اندر۔ تیسری چیز وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھو۔ یہودیوں میں آج بھی روزے، عیسائیوں میں آج بھی روزے، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، یہ روزے ہم نے صرف تمہارے اوپر، اے مسلمانوں تمہارے اوپر ہی فرض نہیں کیے ہیں، تم سے پہلے بھی جتنی امتیں آئیں، تم سے پہلے بھی جتنے نبی آئے، تم سے پہلے بھی جتنی قومیں آئیں، میں نے ان تمام لوگوں پر روزے فرض کیے تھے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیے تھے، یہودیوں پر بھی، عیسائیوں پر بھی، سب پر یہ روزے فرض تھے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے۔ یہ روزے بھی سارے دھرموں کے اندر ہیں، آج بھی ہیں۔ ہندو دھرم میں باقاعدہ کہا گیا ہے ورت دھاری پنچم وستو سناتن دھرمم استی پرتھما وستو ایکم برہمادتیہ ناستے دتیہ وستو سستان کرتویتی ترتیہ وستو دانم دیکشتا چترت وستو تیرتھیا چترت وستو ردھاری پنچم وستو تیرتھیاترا کرتویہ۔ 5 چیزیں اسلام سناتن دھرم کی بنیاد ہیں، ان میں سے چوتھی چیز بتائی ہے ورت دھاری، تیاگنا، روزہ رکھنا، ورت رکھنا، اپاس رکھنا، روزہ رکھنا۔ یہ الگ بات ہے، کسی کے یہاں ہفتے میں 1 دن کا روزہ ہے، کسی میں 1 مہینے کا روزہ ہے، کسی میں مہینے میں 1 دن کا روزہ ہے، کسی کے اندر منگل اور جمعرات کا روزہ ہے، کسی کے یہاں یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے تک کچھ نہیں کھا سکتے اور کچھ نہیں پی سکتے، اور کسی کے یہاں یہ ہے صبح سورج نکلنے سے پہلے، صبح صادق سے پہلے سحری کر لیجئے اور شام کو سورج کے ڈوبنے کے بعد ہی کچھ کھا پی سکتے، اس سے پہلے نہیں۔ اور کسی دھرم کے اندر یہ ہے کہ تم ان نہ کھاؤ، بقیہ سب کھا سکتے ہو، یعنی دودھ پی سکتے ہو، شہد کھا سکتے ہو، جوس پی سکتے ہو، لیکن روٹی نہیں کھا سکتے ہو، چاول نہیں کھا سکتے ہو، آم، کیلا، پھل فروٹ سب کھا سکتے ہو، صرف دال، چاول، روٹی، سبزی یہ نہیں کھا سکتے ہو۔ کسی دھرم کے اندر یہ ہے، لیکن روزہ سب میں ہے۔ دانم دیکشتا، تیسری چیز کیا ہے؟ زکات دو۔ یہ زکات بھی دنیا کے ہر مذہب کے اندر پائی جاتی ہے۔ عیسائیت میں تو یہاں تک کہہ دیا گیا ہے عیسائیوں کے اندر، جب تک تم اپنی ساری دولت غریبوں میں نہیں لٹاؤ گے تم جنت کے اندر نہیں جا سکتے، تم پیراڈائز میں، سورگ میں نہیں جا سکتے۔ ہندو دھرم میں کہا گیا دانم دیکشتا، تم دان دو، جب تک خیرات نہیں کرو گے، دان نہیں دو گے، تم ایک اچھے ناگرک نہیں بن سکتے ہو، ایک اچھے انسان نہیں کہلا سکتے ہو۔ اپنے لیے تو سب جی لیتے ہیں، بہتر یہ کہ تم دوسروں کے لیے بھی جیو۔ ہندو دھرم کے اندر بھی دان دین
जाना पुण्य का काम कहलाता है। इस्लाम ने तो एक मयार मुतय्यन कर दिया, मियाद बता दी है। अगर तुम साहिब निसाब हो, साहिब हैसियत हो, साहिब इस्तिताअत हो, तो तुम्हारे ऊपर 2.5% ज़कात फर्ज है। 100 रुपए में 2.5 रुपए, 40 रुपए में 1 रुपया, 1000 में 25 रुपए, 1 लाख रुपए में 2500 रुपए, 2500 रुपए तुमसे लिए जाएंगे और गरीबों और मिस्कीनों में दिए जाएंगे, या अमीरों से लेकर गरीबों में तकसीम किया जाएगा। ये ज़कात का तसव्वुर भी इस्लाम के अंदर है और दुनिया के हर मजहब के अंदर है। আসসালামু আলাইকুম। আপনারা যাওয়ার সময় হাত ছেড়ে যাবেন, ছেলেপেলেগুলো গেল চাদর নিয়ে, যাওয়ার সময় যার যা আছে বের করে দিবেন, ভাই আমার মানসাব দেন। वह तीर्थ यात्रा कर्तव्य, और यहाँ इस्लाम ने पांचवी चीज बताई, खाने काबा की जियारत करो। हज भी है, हर धर्म के अंदर है। ये अलग बात है कि उनका तौर तरीका अलग है। हिंदू धर्म में भी कहा गया तीर्थ यात्रा कर्तव्य गंगा जलेश्वर भवती। तुम अपने पाप को, गुनाहों को मिटाने के लिए किसी ऐसे पवित्र शहर चले जाओ और वहां गंगा में स्नान कर लो। गंगा जलेश्वर भवती, गंगा में स्नान कर लो, तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे। पवित्र शहर चले जाओ और गंगा में स्नान कर लो। गंगा में स्नान करने का मतलब क्या है? गंगा में स्नान करने से गुनाह नहीं मिटते, माफ कीजिएगा। कोई आदमी डुबकी लगा ले तो गुनाह मिट जाएंगे? नहीं। गंगा जलेश्वर भवती का मतलब यह है कि किसी पाक शहर चले जाओ जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो। हम लोग मक्का जाते हैं, पवित्र शहर है, गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, और वहां चले जाओ, वहां जमजम मौजूद है, वहां जमजम मौजूद है। इसलिए कहा गया न जमजम पीने से गुनाह मिटते हैं, न जमजम के पानी से नहाने से गुनाह मिटते हैं, बल्कि ये कहा जा रहा है गंगा जलेश्वर भवती। जिस शहर में गंगा है यानी जमजम है, उस शहर में चले जाओ, यानी हज कर लो। हज करने से गुनाह मिटते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब हाजी हज करके फारिग हो जाता है तो एक फरिश्ता उसके सीने पर हाथ रखकर कहता है, आए हाजी, अल्लाह ताला ने तुझे गुनाहों से बिल्कुल पाक व साफ कर दिया है, गुनाहों से मिटा दिया है। आज तू गुनाहों से इतना पाक व साफ हो चुका है कि जैसे किसी माँ ने कोई बच्चा हाजी पैदा किया हो, जैसे वो गुनाहों से पाक व साफ होता है, वैसे ही तू गुनाहों से पाक व साफ हो गया है। अरे हाजी, जब तू अपने घर जाए, अपने शहर में जाए, अपनी बस्ती में जाए, तो फिर से अपने आप को काला मत कर लेना, फिर से अपने आप को सियाह न कर लेना। अपने शहर, अपनी बस्ती, अपने मुल्क में जाने के बाद फिर गुनाहों में अपने आप को मुलव्वस मत कर लेना। ये हज भी हर जगह मौजूद है और इस्लाम ने भी हज की तरगीब दी है। ये इस्लाम की बुनियादी चीजें जो 5 चीजें थी, इस्लाम इस पर टिका हुआ है। ये दुनिया के हर मजहब के अंदर मौजूद है। मेरे भाइयों, इस्लाम का मुख्तसर तारुफ मैंने 2.25 घंटे की तकरीर में आपके सामने रखा है और मुझे उम्मीद है कि आप